आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। वज़ीर आज़म की आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का इदारे की फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरों से खिताब। कहा, दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की थी। पाकिस्तान भारत को मुज़ाकरात की मुखलिसाना पेशकश की, मुस्बित जवाब देने के बजाय दुश्मन ने जाहिलियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान की फिजाई बर्तरी और मिसाइलों की सलाहियत ने दुश्मन को सबक सिखाया। हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। भारतीय बिला इश्तिहाद जाहिलियत के खिलाफ पाकिस्तान का जिम्मेदाराना रवैया आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर अदा करेगा। वज़ीर आज़म का कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमल के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर ख़राज तहसीन। वज़ीर आज़म का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम से पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इआदा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडा और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी से खिताब। कहा, प्रॉक्सीज और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम हो गई। अफसरान और नौजवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखे। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। खवारिज ने मकामी आबादी को कैद बनाकर महफूज रास्ता मांगा। खवारिज ने मकामी आबादी को कैदी बनाकर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों की ये मुजरिमाना हरकतें इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अवामी जिंदगी को खतरे में डालने का कोई जवाब नहीं है। अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फितनुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज की पजीराई। सदर जरदारी ने कहा, मकामी आबादी को इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल करना खवारिज की सफाकियत और इंसान दुश्मनी का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की मानद खड़ी है। मुल्क से हर चीज की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। फितनुल खवारिज के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की गजा के शहरियों के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लो लैडर पर इसराइली हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत। मुश्तरका मजम्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील शामिल, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन भी शामिल। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी कर दिया। मुश्तरका बयान में गिरफ्तार तमाम इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुश्तरका बयान में आलमी बिरादरी से शहरियों और इंसानी बुनियादी मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। साद ईदी समेत मुतअद्दिद कारकुनों को इसराइल ने गिरफ्तार किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर आज तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। कहा, ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया गया। हमला मौखर करने का फैसला कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर किया। अरब रहनुमा समझते हैं संजीदा मुज़ाकरात जारी है। ऐसा मुआहदा तय पा सकता है जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं मुआहदे में निहायत अहम नुकता ये होगा, ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी हुकाम को हिदायत की है, मुआहदा न होने पर बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैयार है।
صدر ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ نائب صدر ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے کہا ایرانی عسکری طور پر کمزور، معاشی طور پر دباؤ میں ہے اور پہلے سے زیادہ تنہا ہو چکا ہے۔ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات نہ کیے تو ٹرمپ قومی سلامتی کے لیے ضروری فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر نے اپنی ریڈ لائنز بہت واضح کر دی ہے، ایران نے ریڈ لائنز کو تسلیم نہ کیا تو امریکہ سخت اقدامات کر سکتا ہے۔ ایران کسی دباؤ، طنز یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا، اپنی ہی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت رد عمل، کہا امریکہ سے گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، قومی مفادات اور عزت و وقار کی حفاظت کریں گے۔ دشمن ایران کو مختصر وقت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کے بعد اب ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران نے جزیرہ کشم پر مائیکل روڈز کی نشاندہی کے بعد فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ کا کہنا ہے ایرانی فوج جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی نے کہا ہے یہ امریکہ کی خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم اور افسر ہتھیار ڈال دیں گے۔ امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی ہے اور خود ہی منسوخ کر دی۔ امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی اور ایران پر حملے کی تیاری، پینٹاگون نے کم لاگت کے 10,000 میزائل خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ مختلف دفاعی کمپنیوں سے میزائل خریدے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ابتدائی مرحلے میں جون سے آزمائشی میزائل حاصل کیے جائیں گے۔ ایران نے اپنا ہرمز پر کنٹرول کے لیے ادارہ بنا لیا۔ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ایرانی افواج اور متعلقہ اداروں سے رابطہ اور اجازت حاصل کرنا لازم ہوگی۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بنا لیا۔ پی جی ایس اے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا بغیر اجازت آمد و رفت غیر قانونی تصور کی جائے گی۔ ادھر ایرانی اسٹاک مارکیٹ میں بھی 80 روز بعد آج کھل گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالیباف سے بھی ملے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر احمد فاروقی کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور سعودی عرب کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا، موجودہ مثبت پیش رفت کو مزید مستحکم بنانے پر زور۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس۔ وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 3 ارب 91 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ دانش اسکولز کے قیام کے لیے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے لیے فنڈز بھی منظور۔ وزیر اعظم آفس کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے 16 کروڑ روپے کی ٹی ایس جی منظور۔ ایف سی خیبر پختونخوا نارک ہسپتال شاخ خیبر کے لیے 48 کروڑ روپے کی منظوری۔ ای سی سی نے وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام کے لیے 1.5 ارب روپے منظور کر لیے۔ پاکستان ریلوے کے لیے وزیر اعظم اسسٹنٹس پیکج کی مد میں 1 ارب روپے منظور۔ ای سی سی کی ریلوے پینشن واجبات کے جامع جائزے کی ہدایت۔ پی این سی سی کے تحت 33% شیئر فروخت اور انتظامی کنٹرول این ایل سی کو منتقل کرنے کی منظوری۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے اہل خانہ کو انصاف مل گیا۔ عدالت نے ثنا یوسف کے قاتل ملزم عمر حیات کو دفعہ 302 کے تحت سزائے موت، 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ گھر میں گھسنے کی وجہ 449 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ڈکیتی کی دفعہ 392 کے تحت 10 ذیل قید، 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ برآمدی کی دفعہ 411 کے تحت ملزم کو 1 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ مجرم عمر حیات کو مجموعی طور پر 21 سال قید، 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔
منشیات فروش انمول پنکی کو کراچی میں جوڈیشنل کمپلیکس جیل میں پیشی کے لیے پہنچا دیا گیا۔ تفتیشی افسران نے درخشاں اور گزری تھانے کے 9 مقدمات میں ملزمہ کو جوڈیشنل کمپلیکس جیل میں پیش کرنے کی درخواست کی تھی۔ سیشن عدالت نے تفتیشی افسران کی درخواستیں منظور کی۔ پنکی کیس میں سامنے آنے والے تمام نام قانون کے مطابق سامنے لائے جائیں گے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوٹو کی پنکی کیس اور بطہ خوری پر میڈیا سے گفتگو، کہا پنکی کے نیٹ ورک میں شامل کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ منشیات کے استعمال میں بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں۔ منشیات فروشی کے سائبر اسپیس اور موبائل ایپس کے ذریعے تحقیقات جاری ہے۔ پنکی کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی روایت ختم ہونی چاہیے، یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے خواہشمند طلباء کے لیے اہم خبر، ایم ڈی کیٹ کا امتحان 16 اگست کو ہوگا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایم ڈی کیٹ 2026 کا شیڈیول جاری کر دیا۔ مشرقی لیبیا سے غیر قانونی تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی میں سوار تمام 17 افراد جاں بحق۔ مصری کوسٹ گارڈز کے مطابق مرنے والے تمام افراد بڑکی کشتی پر چنان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کی مسجد میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 مشتبہ حملہ آوروں کو بھی مار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں مسجد کا محافظ بھی شامل۔ مودی سرکار اور بھارتی پٹ پتلی عدالت مسلمانی تاریخ اور شناخت مٹانے میں مصروف۔ عالمی جریدہ الجزائر کے مطابق بھارتی کٹ پتلی عدالت نے مدھیہ پردیش میں موجود تاریخی کمال مولا مسجد کو مندر قرار دے دیا۔ ہندوؤں کو بھی عدالت کی اجازت دے دی۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ لاہور میں شاہپور کانجرا کی مویشی منڈی میں خوب گہما گہمی۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں اترا بیل توجہ کا مرکز بن گیا۔ بیوپاریوں نے دام 12 لاکھ روپے تک بڑھا دیے۔ ضلع مٹیاری کے شہر حالانکہ مویشی منڈی میں ببر شیر بیل نے سب کو گرویدہ بنا لیا۔ اور سہلت ٹیسٹ کے چوتھے روز کھیل مکمل۔ پاکستان نے 60 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنا لیے۔ محمد رضوان 75 اور ساجد خان 8 رنز بنا کر ٹاپ اسکور رہے۔ بابر اعظم 47، چاند مسعود اور سلمان علی آغا 71 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اذان اویس 21 اور عبداللہ فضل 6 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کے تیج السلام نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کو جیت کے لیے 121 رنز اور بنگلہ دیش کو 3 وکٹیں درکار۔